میں سے ایک آدمی اندھا تھا، بڑا باتونی، بڑا فنکار، بڑا ہوشیار، بڑا نابغ۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، گفتگو تھی، جواز تھے، بیانات تھے، کیا نہیں تھا اس کے پاس، لیکن مجبوری صرف یہ تھی کہ وہ اندھا تھا۔ اندھا ہونے کے باوجود اسے اپنی کور چشمی کا احساس تک نہیں تھا، بلکہ اس کے برعکس اسے دوربینی پر ناز تھا۔ وہ ستاروں کی بات کرتا تھا، ستارہ شناسی کا ذکر کرتا تھا۔ دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ گویا اس کے روبرو تھا، گویا اس نے تو صرف جھوٹ ہی بولنا تھا، اور جھوٹ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ اپنے تینوں ساتھیوں کو واقعہ سناتے اور انہیں بتاتا کہ اس پر ہر چیز آشکار ہے۔ دوسرا آدمی ہمیشہ دوسرا ہی ہوتا ہے۔ اندھے کے مقابلے میں دوسرا آدمی بہرا تھا، اسے بہرا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ شخص بڑے کمالات کا مالک تھا، خود کو وہ اس کائنات کے نغمات کا سننے کا دعویٰ رکھتا تھا۔ وہ بیچارہ سماج سے محروم تھا اور اسے کسی کو کچھ نہیں سنتا تھا، مجبور تھا، بے بس تھا۔ دور کی آوازیں اور قریب کے نغمے سننا اس کا دعویٰ تھا۔ وہ افواہوں کا سرچشمہ تھا۔ وہ بات شروع کرتا تو کہتا، بھائیو، میں نے سنا ہے کہ ایک بڑا واقعہ بلکہ معرکہ ہونے والا ہے۔ اس سے کوئی نہ پوچھتا کہ تو نے کہاں سے سنا ہے۔ اس نے اپنے پاس سے باتیں بنانے والے سے کون پوچھ سکتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے۔ بہرحال انسان اخباریں جہاں سناتا تھا اور اپنے ساتھیوں کو اپنی سماعت کی چشمہ کاریاں سے مروب کرتا تھا۔ اس کے تینوں ساتھیوں نے اسے برداشت کرنا سیکھ لیا تھا۔ وہ گزر رہے تھے۔ تیسرا آدمی چیتڑوں میں ملبوس تھا، لیکن اس کا خیال تھا، بلکہ حسن خیال تھا کہ اس نے ظن تھا کہ دنیا اس کے لباس کی فاخرہ کی دشمن ہے، اس سے برہنگی کا لباس بھی چھین لیتی ہے۔ لالچی اور مطلب پرست دنیا۔ وہ ہمیشہ اپنی دولت کا ذکر کرتا، اپنے سرمایہ کا تذکرہ کرتا۔ اس کو اندیشہ تھا کہ دنیا اسے لوٹنا چاہتی ہے، اسے لباس سے محروم کرنا چاہتی ہے۔ وہ بیچارہ مجبور تھا کہ اپنے آپ کو لباس فاخرہ میں ملبوس سمجھے، اور رات کو جاگتا رہتا کہ کہیں چور نہ آ جائے، کسی دوسری بستی کے لوگ آ کر اس کا سرمایہ نہ لے جائیں۔ بیچارہ بڑی اذیت میں تھا۔ اثاثہ نہ رکھنے کے باوجود اثاثے والے لوگوں کے اندیشے لاحق تھے، اور غریب کو، سرمایہ داروں کو بیماری تھی۔ اس بیچارے بے سامان کو مجبوری سے مجبوری اور عذاب ہی عذاب تھا۔ چوتھا آدمی بس چوتھا تھا۔ وہ بیچارہ اپاہج تھا، پاؤں سے محروم تھا، لیکن کمال اعتماد تھا اس کے پاس۔ وہ اپنے آپ کو تیز رفتار سمجھتا تھا۔ وہ چل نہیں سکتا تھا بغیر سہارے کے، لیکن اسے احساس تھا کہ وہ بہت تیز رفتار ہے۔ ریس کے گھوڑے کی طرح بیچارہ مجبور، مفروضہ ہی مفروضہ، اندازہ ہی اندازہ۔ کہانی ختم ہو گئی، لیکن کہانی کیسے ختم ہو سکتی تھی؟ کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، حقائق کبھی ختم نہیں ہوتے، کہانیاں رہ جاتی ہیں۔ ایک دن وہ چاروں افراد آپس میں مل بیٹھ کر اپنی بستی کے بارے میں غور کر رہے تھے، اس کی ترقی کے منصوبے بنا رہے تھے کہ اچانک ڈرامہ شروع ہو گیا۔ اندھا بولا، صاحبان، میرے عزیز ہم وطنوں، بلکہ ہم وطنوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن ہماری طرف قدم بڑھا رہا ہے، ہم خطرے میں ہیں۔ بہرا تائید کرتے ہوئے بولا، ہاں یہ درست ہے، میں دشمن کے ٹینکوں کی آواز سن رہا ہوں، اس کے گھوڑوں کی ٹاپیں بھی سن رہا ہوں۔ چیتڑوں میں ملبوس شخص نے فوراً کہہ دیا، ہاں ہاں، ہم دشمن کیوں نہیں آئے گا، اسے میرے قیمتی سامان اور لباس کی آرزو تھی، لہٰذا وہ ہم پر حملہ آور ہے۔ لنگڑے نے سوچا اور فیصلے کے انداز میں بولا، تو بھائیو سوچ کیا رہے ہو، آؤ بھاگ چلیں۔ کہانی یہاں ختم ہو جاتی تو اچھا تھا، لیکن جب علامتوں نے کہانیاں کو بامانی بنایا تو کہانیاں ختم کہاں سے ہوتی؟ بزرگوں نے فرمایا کہ اندھا انسان وہ ہے جو اپنے عیب نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ مانتا ہے اور دوسروں کو گمراہ سمجھتا ہے۔ بہرا انسان وہ ہے جو سنتا ہے، خوشامد سنتا ہے، لیکن حق کی بات کے لیے اس کے کان بند ہو جاتے ہیں، اس کے کان اب کان نہیں ہوتے۔ چیتڑوں میں ملبوس شخص ہر دنیا دار، غریب، بیچارہ، خواہشات اور حاصل کے فرق میں پریشان رہنے والا، جس کا ہمیشہ یہی خیال ہوتا ہے کہ لوگ اس کے حصے کا مال لوٹ رہے ہیں۔ آخری آدمی وہ لنگڑا اپاہج، بس مجبوری در مجبوری، حصار وقت کو توڑ کر نکلنے کی آرزو، لیکن حصار وقت میں پابند رہنے کی مجبوری۔ نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ، تم نہیں نکل سکتے۔ ہر آدمی اپنے اپنے حصار میں رہن رکھ دیا گیا ہے، لوگ اور کیوں نہیں کرتے؟ امید کرتا ہوں آج کی محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔